الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم. اکرام، آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے. ہمارے محترم بھائی ریحان صاحب، بھائی ناصر صاحب کی دعوت ولیمہ کے سلسلے میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے نکاحوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ان جوڑوں کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، عاشقین کی حسد سے محفوظ فرمائے اور ان کو سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح جو ہے یہ شریعت کا اہم حکم ہے اور یہ ایسا حکم ہے جو ہر انسان کی زندگی میں لازمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کی زندگی میں یہ پہلو اور یہ وقت لازمی آتا ہے، لیکن اس حوالے سے ہمیں رسومات اور باقی چیزیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے حوالے سے ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا. یاد رکھیں، جب نکاح ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کو ایمان کی کامل ہونے کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ جس بندے نے نکاح کر لیا گویا اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہے. جو یہ نئی زندگی شروع کرنی ہے اس حوالے سے ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے بس یہ ایک جو ہے وہ تقریب سی ہے، نکاح ہو جاتا ہے بس کام ختم ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے. نکاح ایک جو ہے وہ شریعت کا ایک باب ہے. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر 11 شادیاں فرمائی اور آقا علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ نکاح کے اندر 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے حکم ہے ان خفتم اللہ قادم فواحدۃ، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم عدل انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہے، تم ایک نکاح کرو. تو اس لیے جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح سے پہلے کچھ چیزیں نکاح سے پہلے کی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکاح کے بعد کی ہیں. اس سلسلے میں ہم کو علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب شریعت کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے بچے کے اوپر 3 حقوق ہیں. جتنے حقوق ہیں 3 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو بچے کا اچھا نام رکھو. کیا کرو؟ بچے کا اچھا نام رکھو. اس کا نام درست ہونا چاہیے، اس کے نام کا معنی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا نام نسبت والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا نام صحیح طریقے کے ساتھ رکھو. بچہ ہے یا بچی ہے تو نام اس کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. آج ہم کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، ہم نام کن کے ناموں کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی فلاں فلم سٹار ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اسی کے نام کے. تو آپ نے بچوں کے کیا نام رکھے تھے اور ان ناموں کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا یا احمد رکھا تو اس بچے کی بھی مفت کر دی جاتی ہے، اس کے والدین کی بھی مفت کر دی جاتی ہے. تو یہ نام کے اوپر اتنا بڑا اجر مل رہا ہے. تو بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے. دوسری چیز یہ ہے آپ کی اللہ نے اللہ پاک کو اولاد عطا فرما دی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی آپ اچھی تربیت کریں، اس کو آپ حلال کا رزق کھلائیں، اچھی اس کی تربیت کریں. یہ والدین کے ذمہ ہے. اور تیسرا فرض، بڑا جو فرض وہ یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو پھر تیسرا فرض جسے متفکر ہو جائے کہ بھائی جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ ان کے اوپر جلدی کرنی چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا تو اب جو ہے نماز سب سے پہلے پڑھنی ہے. اسی طرح کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کے سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے، اس کے تجہیز و تکفین کی جائے، اس کا فوراً جنازہ کرا دیا جائے. اور تیسری یہ ہے کہ کوئی نابالغ بچہ نابالغ بچی یہ بالغ ہو جائے تو اب جو ہے جلد از جلد ان کا نکاح کر دیا جائے. بالغ ہوتے سارے ان کا نکاح کر دیا جائے، یہ والدین کے اوپر فرض ہے. یہ تیسرا فرض ہے. اب ہم پہلا فرض بھی ادا کر لیتے ہیں، دوسرا بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور آج کا دور کیا چل رہا ہے، آج کا ماحول کیا چل رہا ہے، معاشرہ کیا چل رہا ہے، ہر بے حیائی اور یہ ساری چیزیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں جس کی حوالے سے جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے واقعات سامنے آ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں نکاح کے حوالے سے کوشش کریں کہ اولاد جوان ہوتی جائے فوراً ان کا نکاح کر دیں. اور جب نکاح کرنے لگے تو پھر شریعت آگے آپ کو ایک اور کام کہتی ہے، بھئی آپ نے نکاح کرنا ہے، بچی کا کرنا ہے، بچے کا کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے جی آپ کو رشتہ ملا تو آپ نے فوراً ہاں کر دیا، آپ نے نکاح کر دیا. نہیں، اس حوالے سے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کسی بچے یا بچی کا آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کے دین کو دیکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے اس کے نسب کو دیکھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے اس کے مال کو دیکھنا ہے. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے نکاح کرنا ہے، دین کو دیکھنا ہے، شرافت کو دیکھنا ہے، اخلاق کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں سے جس کو سب سے افضلیت حاصل ہے وہ دین ہے. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ دین ہے. اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ کر حسن کی طرف دیکھ کے نکاح کرتا ہے، نسب کی طرف دیکھ کے نکاح کرتا ہے، مال کی طرف دیکھ کے نکاح کرتا ہے، دین کو نہیں دیکھتا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ مٹی کے اندر مٹی آلود ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز حاصل نہ ہو کہ اس نے نکاح کیا ہے، نسب کو دیکھ کر نکاح کیا ہے، حسن کو دیکھ کر نکاح کیا ہے، مال کو دیکھ کر کہ مال کے حصے میں آ جائے گا. دین کو نہیں دیکھا تو سمجھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بڑی تفصیل ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے مال کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ صرف نکاح کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے. یہ یہاں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کی بات ہے. یہ نہیں سمجھے کہ میں کے لیے کہہ رہا، یہ ہم سب کی بات ہے کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں سب سے پہلے ہم مال کو دیکھتے ہیں. جی بچہ ہے تو وہ کتنا مالدار ہے، بچی ہے تو وہ کتنا سامان لے کے آئے گی. یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ ہم ساری باتیں دیکھتے ہیں. اس کے دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے وہ نسب کو دیکھتے ہیں. تیسرے اور اس سے آگے بھی ہم حسن کو دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتے بھائی یہ نسب کے سلسلے میں آپس میں برابری ہے کہ نہیں. شریعت اس کو بھی کہتی ہے کہ اس میں بھی برابری ہونی چاہیے. بعد میں بہت سارے مسائل بنتے ہیں، اس وجہ سے شریعت نے اس حوالے سے حکم دیا ہے کہ آپ اس کے جو ہے وہ خاندان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ہم حسن کو دیکھتے ہیں لیکن دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. پھر بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر لوگ پریشان ہو کے کہتے ہیں وہ جی مولوی صاحب یہ ہوا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے یہ ہوا. بھائی شریعت نے رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ سب سے پہلے دین دیکھو، اس کے بعد نسب دیکھو، اس کے بعد حسن دیکھو، اس کے بعد مال دیکھو. مال آخری نمبر پہ شریعت نے بتایا اور ہم نے کہا کیا کر دیا، ہم نے پہلے نمبر کے اوپر مال کو کر دیا. اس کے بعد باقی ساری چیزیں کر کے آخر میں کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ دین کو دیکھتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے دین کو دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی کا رشتہ جس کے ساتھ ہو رہا اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. وہ حضور کے ختم نبوت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ صحابہ کے عزت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اہل بیت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہے یا نہیں عمل کرنے والا. سب سے پہلے یہ دیکھیں. اسی طرح بچی ہے تو وہ دیندار ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، وہ حضور کی ختم نبوت کے اقرار کرتی ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت کو اپنا ایمان سے تصور کرتی ہے، اور اسی طرح وہ دین کے اوپر عمل کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے اور ہم یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں. جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے اس
اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی نعوذ باللہ بعض دفعہ تو یہ پتہ لگا کہ بعد میں پتہ لگا کہ یہ لڑکی تو قیدیانی تھی، یہ لڑکا تو قیدیانی تھا، ہم نے مال دے دی اور رشتہ کر دیا، بعد میں پتہ لگا کہ اس کا کتے ٹھیک نہیں تھا، بعد میں پتہ لگا گستاخ صحابہ تھا، بعد میں پتہ لگا گستاخ اہل بیت تھا۔ جی اب کیا کیا جائے؟ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے شادی کی لاکھوں روپے خرچ کر دیے، ہم نے شادی کی لاکھوں ہم نے خرچ کر دیے، اب ہم کیا کریں جی؟ اب ہم کو پتہ چل رہا ہے جی شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کریں۔ تو ایک بات یہ ہوگی کہ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، مختصر ہے، دوسری بات یہ ہے شریعت کہتی ہے جب آپ نے رشتہ بھی دیکھ لیا، ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جس کو منگنی کہتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ منگنی کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے بات کر لی، مسلمان کی بات ہی اس کا جو ہے وہ قول ہوتا ہے، بات کے اوپر زبان جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے۔ ایک نے دوسرے کے ساتھ زبان کر دی، ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اپنی بچی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دوں گا، بس زبان ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ اب جب بات ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ہم بہت ساری غیر شرعی باتیں کرتے ہیں۔ بچی اور بچے کا آپس کے اندر صرف اب بات طے ہوئی ہے، دونوں خاندانوں نے بات طے کی ہے، بچی کا نمبر بچے کے پاس آ گیا، بچے کا نمبر بچی کے پاس چلا گیا۔ اب جو ہے اس کو جو ہے اتنا لمبا کرتے ہیں، 5 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے یہ سارا لمبا کر دیا، درمیان میں بھی اور لوگ پڑے تو انہوں نے رشتے کو توڑ دیا۔ اب پہلے سے آپس کے اندر رابطے تھے تو بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، اب بچیوں والے پریشان ہوتے ہیں، جی ہم نے تو ان کے ساتھ بات کی ہوئی تھی، اس نے فلاں چیز آؤٹ کر دی، فلاں چیز آؤٹ کر دی، یہ ساری چیز معاشرے میں چل رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں فلاں چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی۔ تو بھائی شریعت کہتی ہے جس وقت یہ بات ہوئی تو اس وقت تک بھی یہ بچہ اور بچی آپس میں ابھی تک غیر محرم ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے جب تک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اب یہ منگنی کی رسم یہاں تک ہے، بس منگنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات کر دی، اب جب بات ہو گئی تو کام ختم ہو گیا۔ اس کی اگلی بات یہ ہے کہ نکاح، اس سے کیا چیز ہے؟ نکاح ہے، اصل چیز نکاح ہے۔ اب جب نکاح کی باری آتی ہے تو نکاح کے حوالے سے ہم اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہم افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں۔ نکاح کی جب نکاح کا کیا سلسلہ ہے؟ نکاح کے حوالے سے اب نکاح جب ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہ صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، خدا کے لیے یہ بات یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ عموماً جو معاشرے کا جو ایک صورتحال ہے، ایک ہماری اپنی جو صورتحال ہے جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، ہم میں سے بیٹھے ہوا ہر فرد اس کو دیکھتا ہے کہ جب نکاح ہونا ہے اس سے پہلے جی اور بچی کے لیے یہ چیز لکھ دو جی، بچی کے لیے اتنا سونا لکھ دو جی، یہ فلاں چیز لکھ دو جی، بچے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں، بچے والے کہتے ہیں جی بچی فلاں بھی جہیز میں لے کے آئے، فلاں بھی چیز جہیز میں لے کے آئے، فلاں بھی چیز جہیز میں لے کے آئے، پوری لسٹیں تھما دی جاتی ہیں، ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ اور بچی والے آگے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچی کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں پہلے ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے اگلی جب بات آ جاتی ہے جی نکاح کے حوالے سے تو اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں جی ہاں جی مہر کتنا ہونا چاہیے، تو اس وقت باقی ساری رسومات کر چکے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ویسے فضول کے رسومات ہم لگا چکے ہوتے ہیں۔ جب مہر کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی مولوی صاحب مہر فاطمی لکھ دو، اور جی کتنا مہر فاطمی؟ کہتے ہیں جی 119 روپے، کہتے ہیں 119 روپے، اور زیادہ کرو جی، اور جی 1000 روپے رکھ دو، اور زیادہ کرو جی، اور جی 3000 روپے کر دو، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے مہر فاطمی یہ نہیں ہے، مہر فاطمی جو 500 درہم تھا، مہر فاطمی 500 درہم تھا، موجودہ حساب سے جو درہم جو ہے وہ سونے کا وہ موجودہ حساب سے تقریباً وہ 4 یا 5 لاکھ روپے بنتا ہے، وہ مہر فاطمی ہے۔ اگر مہر فاطمی لکھانا ہے تو وہ لکھاؤ، آپ کو بھی پتہ لگے کہ مہر فاطمی ہے، وہ بھی نہیں۔ پھر جب مہر لکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مہر لکھاتے ہیں کم لکھاتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کون سا ہم نے دینا ہے جی 10 لاکھ روپے لکھا دو، 5 لاکھ روپے لکھا دو، نیت ہے انہوں نے دینے کی۔ یاد رکھیں جب مہر آپ نے مقرر کر دیا کہ اتنا مہر ہے تو اب بچی کو مہر دینا فرض ہو گیا، اب بچی کو مہر دینا فرض ہو گیا ہے، اب آپ نے بچی کو مہر دینا ہے، یہ بچی کا حق ہے، یہ آپ معاف نہیں کرا سکتے، یہ بچی کا حق ہے، آپ اس کو دینا ہے۔ تو جب یہ نکاح کے اندر یاد رکھیں، نکاح سادہ رکھیں، نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں، جب عموماً یہ ہوتا ہے مساجد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول ہوتا ہے سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن حالوں کے اندر کیا ہوتا ہے صرف ان کو سنائی دے رہا ہوتا ہے جو اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو گواہ ہوتے ہیں وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء گواہ کو نزدیک کرتے ہیں، سارے مجمع کو گواہ کرنا چاہیے۔ اور نکاح کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا نکاح کریے اعلان کرو،
نکاح کے لیے تشہیر کرو، لوگوں کو بتاؤ، محلے والوں کو بتاؤ، پوری بستی والے کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ ہوا ہے وہ نکاح ہوا ہے، ان کا آپس میں تعلق نکاح کے ذریعے قائم ہوا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے بارے میں فرمایا گیا اعلنوا بالنکاح، نکاح کے حوالے سے یہ ہے کہ نکاح میں آپ اعلان کریں آپ نکاح میں، جی نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، نکاح کی بات ہو رہی ہے، لہذا آپ سارے قریب ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ نکاح ہے۔ تو یہ چیز نکاح شریعت میں ہے، اس میں گواہ ہے، اس میں دو گواہ موجود ہے نکاح میں، کہ نکاح کے اندر دو گواہ ہونے ضروری ہے، گواہ ہوں گے پھر آپ کا نکاح جو ہے وہ قرار پائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بھی بڑی ڈنڈی ماری ہے، نکاح یہ ہوتا ہے سارے لوگ جمع ہوں، پتہ لگے کہ ان کا نکاح ہوا ہے، اور یاد رکھیں اس کے درمیان ایک چیز ہوتا ہے، وہ سراسر زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر طے کر لیتے ہیں، او جی اتنے دن میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گے، اتنے پیسے آپ کو دیں گے، درمیان میں کوئی بھی گواہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ لوگ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ زنا کی دوسری قسم ہے، اس کو دوسرا نام دے دیا گیا ہے، یہ غلط ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اصل چیز نکاح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ چوہاروں کو پھینکو، چوہارے پھینکو، اور آقا علیہ السلام دوسرا پھینکا کرتے تھے اور صحابہ کرام پکڑا کرتے تھے، اٹھا کے مجمع کی طرف پھینک دو، یہ سنت طریقہ ہے، آپ نے جو ہے وہ چوہارے کھائیں۔ اس کے بعد نکاح کے بعد اب سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ولیمہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ولیمہ کرنا ہے۔ اب ولیمے کے حوالے سے بھی ہمارا بہت زیادہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا میں، ہم سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنا آپ اس میں شامل کر رہا ہوں کہ ولیمہ کیا ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں کہ ولیمہ کرنا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تک 500 بندوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے ولیمہ نہیں ہوگا، ہم سوچتے ہیں جب تک 1000 بندوں کا کھانا نہیں ہوگا ولیمہ نہیں ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ جب تک جو ہے حال بڑا بھوک نہیں ہوگا اس وقت تک ولیمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ولیمہ پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر ولیمہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو بکری کا ایک بچہ بھی ہے اس کو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ اور آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ولیمے کیے، ایک جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ولیمہ اس طرح ہوا، حضور سفر میں تھے، کہا صحابہ کرام کو جو آپ کے پاس چیزیں وہ لے کے آ جاؤ، صحابہ کرام اپنے سے کھانا لے کے آئے گئے، دسترخوان لگا، حضور نے فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے، بس ولیمہ ہو گیا، بس ولیمہ ہو گیا۔ یاد رکھیں آپ نے 2 بندوں کو بھی ولیمہ کھلا دیا سنت پوری ہوگی، 10 بندوں کو ولیمہ کھلا دیا سنت پوری ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 500 بندوں کو آپ نے ولیمہ کھلانا ہے۔ ہاں رشتہ داروں کو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو پھر آپ رشتہ داروں کو بلائیں، خوشی کا موقع ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو بلائیں، اپنی بہنوں کو بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے آپ ان کو بلائیں، ان کو بلائیں، خوشی کا موقع ہے، آپ ان کو بلائیں، آپ ان کو دعوت کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو، ایک ساتھ بیٹھیں۔ شریعت یہ کہتی ہے۔ اب ولیمہ ہو گیا، ولیمہ کے اندر بھی ہمارے بہت سارے تکلفات ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہوتی نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے ہم سود کے اوپر پیسہ لے لیتے، سودی ہم قرضہ لے لیتے، پوری زندگی ہم اس کو چکاتے رہتے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ صرف ایک ہی نہیں کہہ رہا، ہم سب کا عمومی طور پر یہ ماحول ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ بھائی یہ شریعت ہے، کیا چیز ہے بھائی؟ شریعت ہے، آپ اس کے اوپر کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہے، جس میں خرچ کم ہے، جس میں کم خرچ ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ برکت والا نکاح ہے۔ اور سب سے برکت والا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر متوسط طبقے کے، غریب طبقے کے لوگ زیادہ شریک، متوسط طبقے کے، غریب طبقے کے لوگ کیا ہوں؟ زیادہ شریک ہوں، اور جو ہے دیندار لوگ اس میں زیادہ شریک ہوں، سب سے زیادہ برکت والا وہ ولیمہ ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں کہ ہم سارے صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ جو آئیڈیل شادی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آئیڈیل شادی ہے۔ ہم نام سب لینے کو لیتے ہیں، سب ان کا نام لیتے ہیں،
لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، رشتہ جب طے ہوا تو رشتہ مانگنے کے لیے جانے والے حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی کے لیے ان دونوں نے رشتہ مانگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے، تیری شادی کرنی ہے؟ یہ ابو بکر اور عمر تیری جو ہے وہ سفارش کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا زرہ بیچ دو۔ حضرت عثمان بازار کے اندر گئے، حضرت علی بازار کے اندر گئے تو زرہ بیچنے کے لیے حضرت عثمان مل گئے، آج کیوں آئے ہو؟ کیا اے عثمان میں تو زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ جو ہے وہ شادی کے اخراجات میں اٹھا سکوں۔ تو عثمان نے کہا کتنی کی بیچنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دام لگانے لگے تھے تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، اس زرہ کی قیمت میں لگاؤں۔ تو حضرت عثمان نے 480 درہم اس زرہ کی قیمت لگائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس زرہ کی قیمت 10 درہم سے زیادہ، لیکن 480 درہم دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پاس رکھے، واپس جانے لگے تو حضرت عثمان نے وہ بھی جو دے دی، کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ آپ رکھ لیں۔ اب یہ مال لے کے آپ گھر پہنچے، حضور کے پاس پہنچے، حضور نے کچھ پیسے حضرت بلال کو دیے کہ فلاں فلاں چیزیں لے کے آنی ہیں، کچھ حضرت ابو بکر صدیق کو دیے، کچھ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ کو، دیگر ازواج مطہرات کو دی اور کہا کہ جناب آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے کمرہ تیار کرنا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کے لیے کمرہ کچا مٹی کا کمرہ تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی شادی کی تیاری حضرت فاطمہ کی گئی کسی کی نہیں کی، یہ شادی ہو رہی تھی، ہم نے حضرت فاطمہ کا کمرہ تیار کیا اور جو ہے وہ مٹی کے ساتھ لیپا اور اس کے بعد جو ہے وہ کمرہ تیار ہو گیا۔ باقی جتنے بھی معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ میرے دیے۔ حضور مسجد کے اندر تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد اعلان کیا لوگوں میں نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ میں نے کر دیا ہے اور اس نکاح کے گواہ دو ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر، یہ دونوں ان کے گواہ کیا ہیں؟ ان کے نکاح کے گواہ ہیں۔ اور جو وہ مکان تھا جس مکان میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی وہ کرائے کا مکان تھا، وہ کرائے کا مکان تھا، کرائے کے اوپر لیا گیا تھا، کرائے کے مکان کے اندر گئے اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، کوئی میرا جہیز نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہی انہی پیسوں سے جو حضرت علی نے دیے تھے انہی پیسوں سے ایک بستر بنایا اور ایک تکیہ خریدا، کچھ تکیے بنائے اور انہی پیسوں سے ایک چٹی خریدی اور وہ خرید کر حضرت فاطمہ کو دے دی، انہی پیسوں سے دے دی۔ اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، حضرت فاطمہ الزہرا سارا گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، سارا گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، خود چکی پیسا کرتی تھی اور خود گھوڑے کو دانا ڈالا کرتی تھی، خود سنبھالا کرتی تھی، خود مشکلیں اٹھایا کرتی تھی، مشکلیں اٹھا کر ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس غلام آئے، حضرت فاطمہ الزہرا گئی، ایک دن گئی تو دیکھا کہ رش لگا ہوا، واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور خود تشریف لائے، فرمایا بیٹی آپ آئی تھی کیا وجہ سے؟ تو حضور حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس کوئی غلام آیا ہے، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، مجھے بھی ایک غلام چاہیے تھا جو میرے کام کر دیتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میری مسورات اگر سن رہی ہے ان کے لیے ان کے لیے نما فکری ہے، ان کے لیے عمل کرنے کی یہ بات ہے کہ کل سردار کائنات کے پیغمبر کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام خود کر لیے، گھر کے سارے کام خود کر لیے۔ باپ کے پاس گئی کہا یا رسول اللہ مجھے غلام چاہیے میرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی غلام سے افضل چیز میں تم کو بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی جس وقت رات کو سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ 100 غلاموں سے بھی افضل ہے، یہ 100 غلاموں سے افضل ہے۔ بیٹی نے یہ کہا کہ ابا جان میں تھک جاتی ہوں، مجھے غلام کی ضرورت تھی، میں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے سب سے بڑا تحفہ دیا ہے لہٰذا مجھے غلاموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارے کام انہوں نے بھی کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے بھی تھے، انہوں نے بچے بھی سنبھالے، حضرت حسن کو سنبھالا، حضرت حسین کو سنبھالا، حضرت زینب کو سنبھالا، حضرت ام کلثوم کو سنبھالا۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر تقریباً بمشکل 30 سال کی عمر تھی، بمشکل 30 سال عمر تھی اور سیدہ کی جس وقت نکاح ہوا 14 یا 15 سال آپ کی عمر تھی، 14 یا 15 سال آپ کی عمر تھی۔ اور شریعت کے اندر موجود ہے کہ جب بچے کی عمر 14 سال ہو جائے یا 15 سال ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اب اگر وہ بالغ ہو گیا تو اس کے یہاں نکاح کر
حضرت شریف کے اندر موجود ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے یہ ساری چیزیں شریعت کو چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. جی 4 بچیاں کی شادی ہم کس طرح کریں گے؟ جی بچے ہیں مہنگائی کا دور ہے، کس طرح ہم کی شادی کریں گے؟ اس حوالے سے ہم خود پریشان ہوئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم شریعت سے دور ہیں، ہم شریعت سے دور ہیں. تو اس حوالے سے آپ سب احباب سے گزارش ہے، چاہے آپ بچی والے ہیں، بچوں والے ہیں، آپ سادگی لائیں، آپ سادگی لائیں، شریعت کے اوپر عمل کریں. دیکھیں سارے مسائل کس طرح حل ہوں گے. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ سارے احباب کوشش کریں. اور آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی والقرآن، یعنی کل کے دن کاتب وحی والقرآن امیر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا. آقا علیہ السلام نے ان کی شان میں 11 احادیث ارشاد فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے کاتب ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں. آقا علیہ السلام نے جتنے غیر مسلم سرداروں حکمرانوں کی طرف خطوط لکھے ان کی تعداد 120 ہے، اور 72 خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے حکم کے اوپر خود تحریر کیے. باہر سے جو خط آتے تھے حضرت امیر معاویہ حضور کو پڑھ کے وہ سنایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پرسنل سیکرٹری تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ 4 طرح کی رشتہ داریاں ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ 9 طرح کی رشتہ داریاں ہیں. میں ساری رشتہ داریاں آپ کو بتاتا. آج وہ صرف یہ کہتے ہیں وہ جو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، صرف تاریخ کی چند کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی یہ ساری چیزیں میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی تاریخ افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے نا، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے صحابہ کے دلوں میں امتحان لے لیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے پاس ہو گئے، اب تاریخ والا بے شک سکتا رہے. قرآن کہہ رہا ہے فرماؤ دئیو، یہ صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کی کوئی جنگیں نہیں تھی، کوئی لڑائیاں نہیں تھی. قرآن کہہ رہا ہے اب تاریخ کا سکتے والا جو مرضی بکواس کرتا رہے، ہم نے تو قرآن کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ہم نے قرآن کے اوپر ایمان رکھنا ہے، قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے. تو یاد رکھیں حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. چلو کہ حضرت علی سے پوچھ لیں. تو حضرت علی نے کہا بھائی حضرت امیر معاویہ کا اور میرا تو دین اسلام میں جھگڑا نہیں تھا، صرف قاتلان عثمان کے حوالے سے اختلاف ہوا. اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ کا بھی دین ہوئی ہے جو میرا ہے، حضرت امیر معاویہ کے میرا ہوا ہے جو میرا ہے، ان کا بھی رسول ہوا ہے جو میرا ہے، ان کے بھی قرآن ہوا ہے جو میرا ہے. ہم آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، یہ حضرت علی کی خطبوں کے اندر موجود ہے. تو اس کی اگلی بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ایسی بات ہو بھی گئی تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں صلح کر دی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے خلافت کر دی تھی، حضرت حسین نے بھی بیعت کر دی تھی. تو آپ ان دو شہزادوں، یہ دونوں شہزادے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آج کا قریب لکھنے والا بہتر جانتا ہے؟ بھائی ہم ان دونوں شہزادوں کے ساتھ ہیں، جو دونوں شہزادوں فیصلہ کریں گے ہم ان فیصلوں کے ساتھ ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام 64,65,000 برس کا ملکت پھیلا، اور سب سے زیادہ یہودیت کو رگڑا لگا، عیسائیت کو رگڑا لگا، اور ہندوؤں کو رگڑا لگا. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. آج جو صحابہ کرام پاکستان کے اندر آئے ہیں، پشاور میں صحابہ کرام آئے، محمد بن مسلم ہیں، ان کے ساتھ دیگر صحابہ جو آئے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں آئے ہیں. اور اسی طرح دو صحابہ کے سفر میں آئے، 3 صحابہ کی قبریں ہیں، حضرت عمر بن مخصب، حضرت عمر بن مخطب، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت امیر معاویہ کے دور میں آئے. تو صحابہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہاں آئے، حضرت امیر معاویہ کو یہاں بھیجا تھا، اس وجہ سے آج مسلمان ہیں، آج ہمیں کرنا پڑا ہوا. تو آخری بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں کفر بڑی طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اس نے کہا بھائی یہ جو ہے رجب کے کنڈے پکاؤ، رجب کے کنڈے پکاؤ. آپ کنڈے کس وجہ سے پکائے جاتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، کی وفات کی خوشی میں کیے جاتے ہیں. سامنے کیا نام دیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، یہ وفات کا دن ہے. یاد رکھیں امام جعفر صادق کی پیدائش رمضان میں ہوئی، وفات شوال کے اندر رجب کا مہینہ ہی نہیں تھا. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے موت کی سلسلے میں وفات میں خوشی سے منائے جاتے ہیں. اس لیے کنڈوں کا بائیکاٹ کیجیے. یہ حلوہ پوری جو آپ کو کھلایا جاتا ہے یہ حضرت امیر
معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کھلایا جاتا ہے. یاد رکھیں ان کو کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کو کھانا. ان کو کھانا ایسے ہے. قرآن کا کہنا ہے ما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ قرآن ہے, میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. تو اس لیے ان سے بھی آپ جو ہے وہ پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک دفعہ پھر کہ اللہ پاک ہماری دونوں بھائیوں کی شادیوں کو مبارک فرمائے, ان جوڑوں کو سلامت رکھے اور اللہ پاک شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. حاسدین کے حسد کو اللہ پاک حسد سے ان کو محفوظ رکھے. وما علینا البلاغ. نعت کے لیے یا ہم کے لیے اپنے بھائی ہارون کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں. پروگرام انشاءاللہ میں مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. نعت کا عنوان ہے خوشبو. کیا عنوان ہے بھائی؟ بولیں کیا عنوان ہے؟ خوشبو. آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. لکھتے ہیں شاعر محمد ہے ان کی ہر ادا خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی عطا خوشبو. نبی گفتگو خوشبو, نبی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. نبی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. اور نبی کا اسم خوشبو ہے, نبی کا جسم خوشبو ہے. نبی کا اسم خوشبو ہے, نبی کا جسم خوشبو ہے. مہک واللیل زلفوں میں, مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وزغا خوشبو. مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وزغا خوشبو. اور نبی ختم رسول کی نیند بھی بیدار جیسی ہے. نبی ختم رسول کی نیند بھی بیدار جیسی ہے. نبی کا سونا بھی خوشبو, نبی کا سونا بھی خوشبو. نبی کا جاگنا خوشبو, نبی کا سونا بھی خوشبو. نبی کا جاگنا خوشبو. اور اس کلام کا میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آپ کی خاموشی کے باوجود آپ یہ شعر سنیں گے انشاءاللہ آپ تڑپیں گے. لکھتے ہیں شاعر کہ محمد میں ہے تومین جنہیں تو پار لب چومے. محمد میں ہے تومین جنہیں تو پار لب چومے. زبان پر جب بھی آ جائے, زبان پر جب بھی آ جائے. زبان خوشبو گلا خوشبو, زبان پر جب بھی آ جائے. زبان خوشبو بیان خوشبو. اور زبان میں رکھی خوشبو نبی اور آپ جو صحابہ کے دیوانے میں بیٹھتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. شیخ بات مجھے گا کہ صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آنکھ
ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی خوشبو ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی خوشبو بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے تاغنے بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے تاغنے جو مانگیں گے میرے آقا جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو